السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وقال اللہ تعالی ايضا انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم اسلام کے ایک عظیم ایک ماہی اجتماع سے گزر رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مہینے کا تعلیمی تربیتی اجتماع ہے، اور اسی اجتماع کی مناسبت سے عام طور سے امت مسلمہ میں ماہ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا معمول ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اسلام میں کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت متعین نہیں ہے، جس کے مال پر بھی سال گزر جائے، وہ صاحب نصاب کا مالک ہو اور سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان کا انتظار اس کے لیے ضروری نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے، لیکن عام طور سے ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ماہ رمضان ہی سے اپنے ایک طرح سے یہ زکوٰۃ کے حساب کا نظم کرتے ہیں، اور اس نظم کے پیچھے شاید وہ جذبہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کا اجر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور کوئی اگر اس میں نفل کام کرے گا تو ایسا ہے گویا کہ رمضان کے علاوہ اس نے کوئی فرض ادا کیا، تو اجر ثواب چونکہ اس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے عام طور سے ماہ رمضان ہی میں مسلمان ادا کرتے ہیں، تو یہ کوئی بری چیز بھی نہیں ہے، اس لیے مناسب سمجھا گیا۔ اور جیسا کہ ہر سال کی مناسبت سے ماہ رمضان کے موقع سے ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کے سلسلے میں جو آیات ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرنے کے سلسلے میں جو تنبیہ اور وعید ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئے۔ اگرچہ زکوٰۃ کا عنوان اور موضوع بہت وسیع ہے، ایک مختصر سے خطبے میں ان تمام باتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ ضروری اور بنیادی باتیں زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے کہ اسلام میں اور دین میں زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرنے کے سلسلے میں قرآن میں اور احادیث میں کس طرح کی مذمت ہے، لعنت ہے،
تو اس حوالے سے کچھ باتیں آج کے اس خطبے میں رکھنی ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ سب سے پہلے تو مشرکین مکہ پر اس سلسلے میں سخت ترین تنبیہ اور وعید ہے، اور نہ صرف وہ مشرکین مکہ بلکہ اور بھی مکہ کے علاوہ جو مشرکین تھے اور جو کئی برسوں سے سورہ توبہ کی آیت ہے، اور یہ سورہ توبہ جنگ تبوک کے موقع سے نازل ہوئی، یعنی 8 ہجری میں، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تقریباً 21-22 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ تو اس سلسلے میں واضح ہدایت ان کے متعلق دے دی گئی کہ جب یہ اشہر حرم عزت والے مہینے ختم ہو جائے تو یہ جو مشرکین ہیں تو ان کو جہاں چاہو، اگر انہوں نے اسلام کی بالادستی قبول نہیں کی اور اپنی انا پر وہ قائم رہتے ہیں تو انہیں پھر قتل کرو جہاں پاؤ، وَخُذُوهُمْ اور انہیں پکڑو، اور وَاحْصُرُوهُمْ اور انہیں روکو، یعنی انہیں گویا کہ ان کے اختیارات کو محدود کر دو۔ لیکن اس سلسلے میں جو اہم بات ہے اور جس غرض کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، گویا کہ مشرکین کے لیے اسلام میں داخلے کے لیے جو شرائط لگائی گئی ان میں سے ایک سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لے، جو کچھ انہوں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اب تک سازشیں کی ہے، اب تک ظلم زیادتی کی ہے، یہ بھی اسلام کی ایک طرح سے خصوصیت ہے اور عفو درگزر کی اس کی تعلیم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی واضح دلیل ہے کہ جنہوں نے 21-22 سالوں تک اسلام کا راستہ روکے رکھا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، لیکن پھر بھی ان کے لیے گنجائش رکھی گئی، معافی کی گنجائش رکھی گئی، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی گنجائش رکھی گئی۔ دنیا میں تو اتنی چھوٹ کوئی بھی حکومت نہیں دیتی کہ جو 20-22 سال تک کسی حکومت کے خلاف لڑے، ہتھیار بند کوشش کرے، تو اتنی چھوٹ اور اتنی رعایت کوئی حکومت نہیں دیتی، کوئی عدالت نہیں دیتی۔ فَإِن تَابُوا اگر وہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی مطلب یہ کہ ان پر ظلم و ستم مت کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، لیکن شرط لگائی گئی توبہ کی اور نماز کے قائم کرنے کی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب زکوٰۃ کی اہمیت کو اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے اسلام میں داخلے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان رکھنے کے لیے صرف زکوٰۃ کا مان لینا ہی کافی نہیں ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو مسلم رکھنے کے لیے صرف نماز کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اقام الصلاۃ کے الفاظ آئے ہیں کہ جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ پھر اسی سورہ توبہ میں آگے کہا گیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ فَإِن تَابُوا اگر وہ توبہ کر لے، توبہ کے ایک معنی اور اہم معنی یہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اپنی سابقہ اور گزشتہ زندگی کو چھوڑ دے، اس پر نادم ہو جائے اور اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کر لے جس میں ایمان بھی ہے، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وہ آتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، فاخوانکم فی الدین تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے۔ اب دینی بھائی ہونے کے لیے یہ
شرائط ہے کہ جو کچھ کفر اور شرک انہوں نے کیا تو پہلے تو اس زندگی سے وہ توبہ کرے، اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ آئے، اور صرف پلٹ آنا کافی نہیں، نماز کی اقامت بھی ضروری ہے، اور صرف نماز کی اقامت، نماز ادا کر لینا کافی نہیں ہے، دینی اور ایمانی بھائی بننے کے لیے، بنانے کے لیے صرف نمازوں کی پابندی کافی نہیں ہے، اور اگر نمازوں کی پابندی کافی ہوتی تو یہ آتوا الزکوٰۃ کے الفاظ نہیں تھے، آتوا الزکوٰۃ کا حکم نہیں ہوتا، اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اور اگر وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے فاخوانکم فی الدین، تو پس بے شک یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں۔ بہت زیادہ گہرے اور پختہ علم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سرسری طور سے ہی یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 کو اٹھا کر دیکھ سکتا ہے۔ وہ نفصل الآیات، اور ہم تفصیل بیان کرتے ہیں آیات کی تاکہ لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے۔ پھر سورہ توبہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی عمارت اور اس کی آبادی کے سلسلے میں کہ دراصل مسجد حرام کے آباد کرنے والے، آباد رکھنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں، کن لوگوں کو مسجد حرام کی تولیت حاصل ہے، اور اسی مناسبت سے دنیا کی تمام مساجد کی تولیت کے لیے بھی، آبادی کے لیے بھی، آباد رکھنے والوں کے لیے بھی یہی صفات ہے۔ جہاں سے عنوان شروع ہوتا ہے یہ سورہ توبہ کے آیت نمبر 17 اور 18 ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کے لیے جائز ہی نہیں ہے، ان کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ مساجد کو آباد کرے، آباد رکھے، ان کے متولی بن جائے۔ وہم شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے کفر پر خود شاہد ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، حقارت کر دیا۔ یعنی جو کچھ مسجد حرام کے متولی ہونے کے ساتھ حاجیوں کو وہ پانی پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اور بھی انتظام کرتے تھے، لیکن شرک ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ کاموں کو ضائع اور برباد کر دیا۔ اس لیے کہ کاموں کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، شرک اور کفر کے ساتھ کوئی بھی نیکی کا کام اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ بھلے ہی دنیا میں کچھ فائدے اس کو حاصل ہو جائے، لیکن آخرت کے فائدوں کے حصول کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایمان شرط ہے۔ پھر انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو کون لوگ آباد رکھتے ہیں، کون لوگ آباد کرتے ہیں، یا کون لوگ اس کے متولی بن سکتے ہیں، اس کے ذمہ دار بن سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 صفات بیان فرمائی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے۔ اللہ سے ڈر جانا کافی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے، یہ ضروری ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو پھر قریب ہے کہ یہی لوگ ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، یعنی ہدایت یافتہ ہونے کی بشارت اور خوشخبری ان لوگوں کی دی گئی جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اور ایمان اور مومنین کے حوالے سے جو اہم صفات اور اہم باتیں بیان فرمائی، جہاں سے یہ عنوان اور موضوع شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولوا منکم فانہ منہم، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے۔ ومن یتولوا منکم فانہ منہم، اور جو اہل ایمان ان میں سے کسی کو دوست بنائے گا دراصل وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ سخت ترین تنبیہ اور وعید ہے۔ اور پھر اس کا ایک طرح سے جواب دیا گیا، یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا گیا، لیکن پھر ان کے سامنے اصل مثبت بات رکھی گئی تمام اہل ایمان کے سامنے۔ اولین طور پر خود اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اس کے مخاطب تھے، اور پھر واسطے اور ذریعے سے
اس کے بعد میں جتنے بھی اہل ایمان ہیں اور ہم سب اور قیامت تک جتنے اہل ایمان ہیں وہ سب کے سب اس کے مخاطب ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا حقیقی اور اصل دوست اللہ ہیں، ورسولہ اور اس کا دوست اس کا رسول ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا اور ایمان والے. لیکن مطلق ایمان والے، تمام ایمان والے تمہارے دوست نہیں ہیں، تمام ایمان والے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. جو تمہارے دوست ہو سکتے ایمان والے، ان اہل ایمان کی 3 صفات یہاں بیان کی گئی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ اہل ایمان، وہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم راکعون، اور جو رکوع کرنے والے، یہ نماز کا رکوع نہیں ہے اس لیے کہ نماز کا تذکرہ تو پہلے آ چکا. یہ اللہ کے سامنے، تمام احکام کے سامنے جھکنے والا رکوع ہے. تمام اللہ کے احکام کے سامنے جو گویا کہ جو جھکے رہتے ہیں اور اپنی مرضی نہیں چلاتے، اطاعت اور فرما برداری کرتے، تو دراصل وہی تمہارے دوست ہے. پھر انہی اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنائے. اہل ایمان یہ وہ ایمان ہے جو نمازوں کو قائم کرتے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، پس بے شک یہ اللہ کا لشکر ہے. ہم الغالبون، اور اللہ کا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے. اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے، مسلم معاشرے میں رہنے کے لیے، دینی اور ایمانی بھائی بننے کے لیے اور بنانے کے لیے جہاں ایمان شرط ہیں، نماز کی پابندی شرط ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی شرط ہے. جن کے اندر یہ صفات ہوں گی بنیادی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی اہل ایمان کو ایمان والوں کا دوست قرار دیا اور ان کو ایمان والوں کا آپس میں دینی بھائی قرار دیا. پھر جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت ترین تنبیہ بیان فرمائی. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 180 ہے. جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں کنجوسی کرتے، بخیلی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ کنجوسی کرنا، بخیلی کرنا، مال کو جمع کر کے رکھنا، گن گن کر رکھنا، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے بہتر ہے. بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ مال جمع کر کے رکھنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا، یہ ان کے لیے بہت برا ہے. سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب قیامت کے دن ان کو طوق پہنایا جائے گا اس مال کا. اور پھر اس کی حدیث میں صراحت اور وضاحت یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اسی مال کو، جس مال کی زکوٰۃ اہل ایمان نے ادا نہیں کی، تو اللہ ایک زہریلے ناک کی صورت اور شکل اس کو دے گا، اور وہ زہریلا ناک اس کے گلے کا طوق بنایا جائے گا اور اس کے جبڑوں کو وہ کاٹے گا. اور وہ صرف کاٹے گا نہیں، صرف وہ ڈسے گا نہیں، اللہ اس کو گویائی کی طاقت بھی دے گا، بولنے کی طاقت بھی دے گا، تاکہ اس کو احساس ہو. اس لیے کہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی عذاب مہین، رسوائی اور ذلت والا عذاب. اس کی رسوائی اور ذلت کے لیے وہ سانپ کہنا مالو کا وانا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر کوئی اللہ کے اس حکم کو سن کر اور سمجھ کر یہ نہ سمجھے کہ اللہ شاید غریب محتاج ہے، وہ مال کا تقاضا اور مطالبہ کر رہا ہے، اور اگر ہم اللہ فی سبیل اللہ میں اگر اللہ کے راہ میں مال نہ دے تو اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ اس سے گھٹ جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی میراث،
واللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ دوسری ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، بے شک بہت سے احبار اور رہبان، یہ یہود اور نصارہ کے علماء کی اصطلاح ہیں، قرآن میں اور احادیث میں جو استعمال ہوئی ہے۔ عام طور سے یہود کے جو علماء ہوتے تھے ان کو احبار کہا جاتا تھا، ہبروں کے احبار، اور جو نصارہ کے علماء ہوتے تھے وہ رہبان کا، راہب کی جمع ہے رہبان۔ تو بے شک بہت سے احبار یہود کے علماء والرہبان اور نصارہ کے علماء لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ غلط طریقے سے، باطل طریقے سے، جھوٹے طریقے سے مال کو کھاتے ہیں، دین کو چھپاتے تھے، توریت اور انجیل کی صحیح تعلیمات کو چھپاتے تھے کہ لوگ مالدار ہم سے ناراض نہ ہو جائے، باطل حکمراں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، دنیا کے حکمراں، دنیا کی حکومتیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو حکومتوں کی خوشنودی کے لیے، باطل پرستوں کی، مالداروں کی خوشنودی کے لیے وہ یہ طرز عمل اختیار کرتے تھے دنیا کی لالچ میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگوں کا مال کھاتے باطل طریقوں سے، سدن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضۃ، اور دوسرے قسموں کے لوگ جن پر تنبیہ اور وعید ہے، یہ پہلے قسم کے تو ہے ہی، لیکن مزید جن لوگوں پر تنبیہ اور وعید سنائی گئی، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ سونے اور چاندی کا اطلاق یہ موجودہ دور کے سکوں پر بھی ہوتا ہے، روپیوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ اس دور میں سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، وہ رائج تھے، لیکن اب مختلف ممالک میں مختلف سکے رائج ہیں، ریال، پاؤنڈ، جتنے بھی دنیا میں سکے چلتے ہیں وہ سب کے سب اسی میں ہیں، جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی خزانہ، ولا ينفقونها، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، ان کے اوپر دوزخ میں، آگ میں گرم پانی ڈالا جائے گا، آگ بھی ہوں گے لیکن اوپر سے ان کو گرم پانی، تو کس قسم کا پانی ہوگا، الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، اور یہ آگ کے ذریعے سے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، ان کے مونڈوں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پیٹھوں کو بھی داغا جائے گا۔ آگ میں تو ہوں گے مستقل اور مسلسل، سراپا آگ بھی ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ یہ عذاب ان کو دیا جائے گا۔ ہذا ما کنزتم، اور صرف داغا نہیں جائے گا آگ سے، بلکہ کہا جائے گا کہ یہ کنزتم، یہ تمہارا خزانہ ہے، یہ جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے یہ تمہارا خزانہ ہے۔ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، پس تم ذائقہ چکو، مزہ چکو جو کچھ تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، اس سے زکوٰۃ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ تعلیم اور تربیت میں، دلوں کی پاکی صفائی میں زکوٰۃ کی، صدقات کی کتنی اہمیت ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اہل ایمان کا تذکرہ اس سے پہلے، اور خاص طور سے وہ اہل ایمان جن کی زندگیوں میں کچھ اچھے اعمال بھی ہیں اور کچھ برے اعمال بھی شامل ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم، ان کے مالوں سے آپ صدقہ لیجئے، تطہرہم وتزکیہم، اور ان کو آپ پاک کرے، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو صرف نماز روزے ہی کے ذریعے سے تزکیہ نہیں ہوتا، صرف نیک اور دوسرے اعمال ہی سے تزکیہ اور طہارت حاصل نہیں ہوتی، زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی، صدقے اور خیرات سے بھی جو اللہ کے راہ میں دیا جاتا ہے اس سے پاکی صفائی ہوتی ہے۔ وہ ان کا تزکیہ کیجئے، وہ صلی علیہم، ان پر ان کے لیے دعا کیجئے، اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ایک حدیث کافی ہوگی زکوٰۃ کی اہمیت کے سلسلے میں اور زکوٰۃ نہیں ادا کرنے کی مذمت کے سلسلے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
انا اس کی راویہ فرماتی ہیں کانا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ما خالت الزکاۃ مالا قط الا علقت ہو، جس مال میں بھی زکوٰۃ کا مال مل جائے گا، یعنی ایسا مال جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کا مال اس میں ملا ہوا ہے، تو الا علقت ہو، تو وہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ یہ زکوٰۃ جمع کر کے رکھنا یہ اس کے لیے اضافے کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ اور پھر مزید اس میں اس کو روایت اور واضح کرتے ہوئے کہا کہ قد وجب علیک صدقۃ فلا تخرجوها، ایسا مال جس پر صدقہ، ایسا مال جس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی، صدقہ واجب ہو گیا تھا، فلا یخرجوها، اور اس نے اس کو نہیں نکالا، فیہلک الحرام الحلال، تو یہ حرام مال حلال مال کو بھی خراب کر دے گا، یہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو گویا کہ کتنے سخت ترین نقصان کی بات کہ تجارت میں 2.5% زکوٰۃ ہے۔ 2.5% کا مطلب یہ کہ 97.5% اس کے لیے مال حلال ہے، اس کے لیے مال جائز ہے، جہاں کہیں بھی وہ صرف کرے۔ ہاں ناجائز کاموں میں صرف کرے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن اگر اس نے 2.5% ادا نہیں کیا تو اب یہ 97.5% بھی مال اس کے لیے حرام ہو گیا۔ کتنی سخت ترین تنبیہ خسارے کی بات ہے کہ 2.5% ادا کر کے وہ 97.5% اپنے لیے حلال کر سکتا تھا، لیکن اس نے 2.5% نہیں نکالا تو پورا کا پورا مال اس کے لیے ناجائز ہوگا۔ ایک کاشتکار بارش کے پانی سے آئی ہوئی فصل 10% نکال کر 90% اپنے لیے حلال وہ کر سکتا تھا، لیکن 10% اس نے نہیں نکالا تو 90% فصل بھی اس کے لیے حرام ہو گئی۔ ایسا کاشتکار کے پانی اس نے دیا اپنی محنت سے، اپنی قیمت سے، کنویں کے ذریعے سے، نہر کے ذریعے سے، تو 5% ادا کر کے وہ اپنی 95% فصل کو پاک کر سکتا تھا، لیکن 5% اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کیا، تب گویا کہ 100% اس کی فصل اس کے لیے حرام ہو گئی، اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہو گئی۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ماہ کے مناسبت سے ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کو نہ بھولیں اور مکمل حساب کر کے ہم زکوٰۃ ادا کریں، اور نہ صرف زکوٰۃ بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ انفاق بھی ہم اس ماہ میں کریں۔ انفاق یہ زکوٰۃ کے علاوہ چیز ہے جو نفل کے درجے میں جو چیز آتی ہے، اور زکوٰۃ تو صرف مالداروں پر ہے، لیکن انفاق اللہ کی راہ میں انفاق خرچ کرنا یہ غریبوں کے لیے بھی ہے، اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین میں زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے، اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔